محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر نوجوان روزانہ رات کو اپنی قیمتی گاڑی پارک کر کے سڑک پر لنگر بانٹنے والے غریبوں کی لائن میں لگ جاتا۔ ایک دن اسے پہچان لیا گیا جب میڈیا نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو اس نے اپنی کلائی پر بندھا ایک لوہے کا کڑا دکھایا اور بتایا کہ یہ کڑا مجھے اس وقت ملا تھا جب میں پیاسا مر رہا تھا۔ اس کڑے کے پیچھے چھپی حقیقت نے پورے شہر کو رلا دیا، کیونکہ میں اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا کڑا دیکھ رہا تھا جو میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھا۔ میری آنکھیں دھیرے دھیرے نم ہونے لگی تھیں۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی گم تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے انمول کھڑی تھی، جھکا ہوا سر، سہمی ہوئی آنکھیں۔ لمحے بھر کے لیے میں نے کوفت سے سر جھٹکا تھا اور اشارے سے اندر آنے کا حکم دیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ہاتھ میں موجود فائل کو دیکھ کر میرا دل و دماغ مزید خراب ہو گیا تھا۔ وہ فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، سر، جتنی بھی غلطیاں تھیں میں نے انہیں صحیح کر دیا ہے۔ آپ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں، امید کرتی ہوں اب آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے فائل کو ہاتھ میں تھاما تھا اور اسے کھول کر دیکھا تھا۔ ابھی میری نظر پہلے صفحے پر گئی تھی جب اچانک میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ پہلی لائن میں ہی وہی غلطی موجود تھی جس کی بنا پر میں نے اسے ڈانٹا تھا۔ میں غصے سے فائل پٹکتے ہوئے بولا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مجھے آج بتا دو، تمہیں معلوم ہے یہاں کام کرنے کے تمہیں پیسے ملتے ہیں؟ تم بے شک میری کزن ہو، ہمارے گھر میں رہ رہی ہو، میری ماں کی خدمت کر رہی ہو، لیکن اس آفس میں تم ایک معمولی ورکر ہو۔ اگر کام نہیں کرو گی یا کام غلط کرو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ جاب کے لیے بہت سے لوگ ترس رہے ہیں، میں تم جیسے کام چور اور دماغ سے فارغ لوگوں کو جاب نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ گھبرا کر بولی، سر، آپ آگے تو دیکھیں، میں نے ہر چیز درست کی ہے۔ میری نظر گھڑی پر گئی تھی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ یہ وقت لنگر کا ہوتا تھا اور میں اس وقت تک آفس سے نکل جاتا تھا، لیکن میں اس ایک فائل کی وجہ سے آج میں یہاں اٹک گیا تھا۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھاڑا، تمہیں سمجھ آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ پہلے صفحے پر غلطی ہے، اب آگے دیکھ کر میں کیا کروں؟ مزید اپنا بلڈ پریشر ہائی کروں؟ تمہاری وجہ سے میری آج ایک ضروری میٹنگ مس ہو چکی ہے، اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ میرا دل کیا یہ فائل اس کے منہ پر مار دوں، لیکن صرف امی جان کی وجہ سے میں نے ضبط کر لیا تھا اور نہایت ضبط سے بولا، یہ فائل اٹھاؤ اور کمرے سے چلے جاؤ، میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، یہ نہ ہو یہ فائل میں تمہارے منہ پر مار دوں۔ میرے غصہ کرنے پر اس نے فوراً سے فائل اٹھائی تھی اور بنا کچھ بھی کہے کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں اب اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا اور فوراً گاڑی کی چابی، موبائل، والیٹ وغیرہ اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے ہر قدم میں بے چینی تھی۔ 4 بج گئے تھے، 10 منٹ میں سب لنگر ختم ہو جاتا تھا۔ اگر آج مجھے لنگر نہیں ملا میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ ہی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جس ٹیبل سے میں گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، وہاں بیٹھا ہر ورکر میرے احترام میں کھڑا ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اس مقام پر پہنچنا تھا جہاں پر میرا لنگر موجود تھا۔ باہر ہی میری چمچماتی ہوئی مرسڈیز کھڑی تھی، فوراً اس میں بیٹھا تھا اور سیدھا اس طرف گامزن ہو گیا تھا۔ میری حفاظت کے لیے 4 گارڈز موجود تھے، لیکن اس جگہ میں ہمیشہ اکیلے جاتا تھا۔ گارڈز وغیرہ اور گھر والے کافی پریشان ہوتے تھے کہ آخر تم 4 بجے جاتے کہاں پر ہو جو تم گارڈز کو بھی نہیں لے کر جاتے؟ ابھی آدھا راستہ ہی عبور ہوا تھا جب اچانک میری نظر میرے لباس پر گئی تھی۔ میں نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگر یہ کپڑے پہن کر میں اس لائن میں لگوں گا لوگ مجھے پہچان جائیں گے۔
میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، اب 4:05 ہو گئے تھے۔ اگر میں کپڑے بدلنے کے لیے گھر جاتا یا کسی بھی ہوٹل میں تبدیل کرتا، اس چکر میں 10 منٹ گزر ہی جانے تھے اور آج مجھے لنگر نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے غصے میں گاڑی کو ایک طرف لگایا تھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے! غصے کے مارے میرے دل و دماغ کی نسیں پھول گئی تھیں۔ یہ سب انمول کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ امی سے بات کر کے آج میں اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ بس بہت ہو چکا ہے۔ میں نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ ہر دفعہ اس کی غلطی کو معاف کر کے اسے ایک موقع دیتا رہوں۔ چند لمحے تک میں وہیں کھڑا اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے کو ٹھنڈا کرتا رہا تھا، لیکن آج وہاں نہ پہنچنا مجھے خون خوار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی گھمائی تھی اور اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ارادہ اپنی ماں سے بات کرنے کا تھا کہ میں اس لڑکی کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ آپ کی سفارش بھی اب میرے لیے اہم نہیں ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے نظر بھر کر اپنے پورے گھر کو دیکھا تھا۔ یہ بنگلہ بنانے میں مجھے بہت محنت لگی تھی۔ گاڑی پورچ میں پارک کیے پھر سیدھا میں اندر کی طرف بڑھا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری ماں کی آواز کچن سے آ رہی تھی، لہجے میں چھنکار تھی۔ ان کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں سیدھا ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ فوراً میرے قریب چلی آئی تھی اور میرا چہرہ تھام کر بولی، تمہیں فون کرنے والی تھی، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بہت اچھا کیا تم آج جلدی آ گئے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، پہلے آپ میری بات سنیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بس بہت ہو چکا ہے، میں اب مزید تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ کچن میں ملازمہ بھی کام کر رہی تھی۔ اماں نے فوراً مجھے آنکھ دکھائی تھی اور بولی، جو بھی بات ہے کمرے میں کرتے ہیں، ابھی فی الحال خاموش ہو جاؤ۔ تم جاؤ، میں بس کام سمجھا کر آ رہی ہوں۔ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کی بات جو بھی تھی وہ خوشی والی تھی۔ فی الحال مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کہیں میری بات سے ان کا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ مجھے ابھی صرف اور صرف اس لڑکی کے حوالے سے بات کرنی تھی اور اسے نوکری سے نکالنا تھا۔ چند لمحے کے بعد اماں کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، کیا کروں تمہارا؟ ملازمہ کے سامنے شروع ہو گئے، پیٹھ پیچھے یہ عورتیں باتیں بنا کر کہکہا لگاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کی باتیں پرائی عورتیں کریں اور کھلکھٹے اڑائیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بولا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میں اب اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ میں مزید بولا، میں انمول کو نوکری سے نکال رہا ہوں۔ آپ خالہ سے بات کریں اور اسے ان کے پاس واپس بھیجیں۔ یہ اب ہمارے گھر بھی نہیں رہے گی۔ آپ کی خدمت کے لیے میں کسی نوکرانی کو ہائر کر لوں گا۔ میں اس جیسی فضول لڑکی کو اب اپنے فارم میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میری بات سن کر اماں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ کوئی کام نہیں کرنا آتا؟ وہ صرف اور صرف میرے وقت کو ضائع کرتی ہے اور میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے جو اس کا خراب کام بیٹھ کر درست کرتا رہوں۔ اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ آج بھی میں اپنی اہم میٹنگ میں نہیں پہنچ پایا۔ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے معلوم ہے تمہاری 4 بجے کیا اہم میٹنگ ہوتی ہے۔ تم ان باتوں کو بھول کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ ایک ہی جگہ پر کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ اور ایسی بھی کیا غلطی انمول نے کی ہے جو تم اسے نوکری سے ہی نکالنے کے لیے پاگل ہو رہے ہو؟ میں تم دونوں کے لیے کتنے خوبصورت خواب سجا رہی ہوں اور تم
الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ ان کی باتیں سن کر میں فوراً سے بولا، بلا وجہ کی باتیں سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری کمر جھک جائے گی، میرے منہ میں دانت نہیں ہوں گے، سر کے بال سفید ہو جائیں گے، اس کے باوجود میں اس جگہ جانے سے خود کو نہیں روکوں گا۔ میں اپنا ماضی نہیں بھول سکتا۔ کتنی تکلیفوں کے بعد آج میں نے سکھ کے دن دیکھے ہیں، وہ بھی اس جگہ کی وجہ سے، اور آپ کہتی ہیں میں وہاں جانا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اور انمول نے آج مجھے وہاں جانے سے روکا ہے۔ یہی وجہ ہے میں اسے اب اپنے پاس نوکری پر نہیں رکھ سکتا، یہ میرا آخری اور فائنل فیصلہ ہے۔ میری بات سن کر امی بولی، اگر تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات ہے تو یاد رکھنا انمول نوکری سے نہیں نکالی جائے گی۔ میری بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ بہت خوددار ہے، میرے دیے ہوئے پیسے نہیں لے رہی، اس کی بیٹی محنت کر کے جو پیسے اسے پہنچا رہی ہے اسی سے وہ اپنے گھر کا گزارا کر رہی ہے۔ تم بس اتنا سمجھ لو کہ تم مدد کر رہے ہو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس بات کے بعد میں کیا ہی بولتا ہوں۔ چند لمحے کے بعد امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خیر مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور میں اپنا موڈ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتی، میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے، زیادہ۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولا، کیا بات ہے، کہیں۔ تو چند لمحے وہ خاموش رہیں اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم میری اس بات پر اتفاق نہیں کرو، لیکن مجھے امید ہے کہ تم انکار بھی نہیں کرو گے۔ دیکھو میں بہت مان سے تم سے یہ بات کر رہی ہوں، تم نے ہمیشہ بولا ہے امی آپ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ میری پوری دنیا ہیں، آپ میرا سب کچھ ہیں، اور میں انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج تمہارے سامنے اپنے دل کا حال بیان کروں گی۔ نہ جانے کیوں میرا دماغ یکدم ٹھٹکا تھا، جو بات وہ کرنا چاہ رہی تھی میں سیکنڈ کی سپیڈ میں سمجھ گیا تھا، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم 28 سال کے ہو چکے ہو، زندگی میں تم نے ہر ایک شے کو حاصل کیا ہے، کاروبار، گھر، گاڑی، اچھا مستقبل، ہر شے تمہارے سامنے ہے۔ اب میں چاہتی ہوں تم شادی کر کے اپنا گھر بساؤ، اولاد کرو، اپنے گھر کو مکمل کرو۔ گھر ایک عورت سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، میرے گھر میں پہلے ہی ایک عورت موجود ہے، مجھے بلا وجہ شادی کر کے اپنے سر میں درد نہیں کرنا۔ میری بات سن کر امی فوراً سے بولی، شادی کر کے سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ خوشیاں آتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی خوشی بھری زندگی گزارے۔ لڑکی بہت اچھی ہے، تمہیں پسند بھی کرتی ہے، اور تمہارے ساتھ جوڑی خوب جچے گی۔ وہ مزید کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے ہی میں ان کی بات کاٹ کر بولا، مجھے معلوم ہے آپ انمول کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا، ہم دونوں بہت مختلف انسان ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے لیے ایک خود اعتماد عورت کا سوچا ہے۔ میں ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے بھی اہل نہیں ہے۔ میں اس کی برائی نہیں کر رہا، لیکن ہم دونوں بہت مختلف انسان ہیں۔ میں نے زندگی میں سب سے مشکل کچھ بہت مشکلوں سے حاصل کیا۔ میں اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو شامل کروں گا جو جد و جہد والی ہو، جو جذبات سمجھتی ہو، احساسات کی پرواہ کرتی ہوں، اور محنت کو ہمیشہ سب سے اہم کہتی ہوں۔ میں ایک ایسی لڑکی سے بالکل شادی نہیں کروں گا جو ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہو، اور محنت کرنے سے ہمیشہ بھاگتی رہتی ہو۔ میری بات سن کر امی بولی، کیا تم اپنی ماں کی بات کو بھی اہمیت نہیں دو گی؟ انمول میں کیا کمی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، تمہاری ماں سے محبت کرتی ہے، خاندان کو سمجھتی ہے، اور یہ بات مت کہو کہ وہ محنت سے کتراتی ہے۔ ساری رات وہ میرے سرہانے بیٹھے رہتی ہے، صبح اٹھ کر تمہارے ساتھ آفس چلی جاتی ہے، شام میں آ کر میرے لیے روٹی بناتی ہے،
تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، اور کیا چاہیے ایک عورت کتنی محنت کرے تمہاری نظر میں؟ میں ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ امی نے بالکل درست بات کی تھی، اسے کام سیکھنے میں وقت لگ رہا تھا لیکن وہ محنت سے نہیں بھاگ رہی تھی۔ امی مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، میں نے آج منگنی کی پوری تیاریاں کی ہیں، تم دونوں کا آج میں منہ میٹھا کرواؤں گی اور مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا، سمجھ آئی؟ ان کا لہجہ کافی سخت تھا، میرا دل کیا میں بھی اسی لہجے میں انکار کر دوں، لیکن میری ماں کی آنکھوں میں جو خوشی نظر آ رہی تھی، میں چاہ کر بھی اس خوشی کو برباد نہیں کر پایا تھا، اور ضبط کے کڑے مراحل طے کرتے ہوئے ہاں کہہ دیا تھا۔ انمول سے شادی کرنا مطلب ساری زندگی ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے برابر تھا جسے میں بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا تھا، دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ کیا واقعی مجھے ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے جسے میں پسند نہیں کرتا، جسے میں اپنی زندگی سے دور نکال دینا چاہتا ہوں؟ دل و دماغ بالکل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے گہری سانس لی تھی اور چپ چاپ فریش ہونے واش روم آ گیا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر میں سب بھول چکا تھا۔ ٹھنڈا پانی میرے وجود پر گر رہا تھا لیکن میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ دل و دماغ دھیرے دھیرے ماضی کی ان تلخ یادوں میں کھوتا جا رہا تھا جسے یاد کر کے میرے ہاتھ پاؤں لمحے بھر کے لیے کب کپا اٹھے تھے۔ 5 سال پہلے میں اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جس کے اوپر سیمنٹ کی چادر تھی، کمرہ دھوپ کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ اچانک میرے کان میں امی بابا کے جھگڑے کی آواز آئی تھی اور میں ہڑبڑا کر جاگ گیا تھا۔ باہر امی کسی بات پر بیٹھی رو رہی تھی اور ابا بلا مقصد ان پر چیخ چلا رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا، مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے بولے، 23 سال کا ہو چکا ہے لیکن اب تک اس نے ہمیں 1 روپیہ بھی کما کر نہیں دیا، صرف اور صرف میری کمائی پر پل رہا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے آٹا موجود نہیں، اور یہ لڑکا صرف اور صرف بستر توڑ رہا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت بھلا کون جھگڑا کرتا ہے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بابا چیخ چلا کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تھا جو نظریں جھکائے بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، میری زندگی کیا صرف رونے میں ہی گزر جائے گی؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے حق نہیں ہے میں اپنی زندگی خوشی سے گزاروں؟ تمہارا باپ آخر چاہتا کیا ہے؟ تم ایک دفعہ اس سے پوچھ لو، ورنہ مجھے کہیں چھوڑاؤ۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ہر شخص کی طرح مجھے بھی حق ہے میں خوشی سے اپنا آپ سنواروں، اپنی زندگی کو خوشی سے جیوں۔ لیکن تمہارا باپ اتنا ظالم کیوں ہے؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، امی بابا بھی پریشان ہیں، کام نہیں ہے، ٹینشن ہوتی ہے، آپ کیوں ان سے جھگڑا کرتی ہیں؟ وہ فوراً بولے، جھگڑا کیوں نہ کروں؟ گھر میں راشن نہیں ہے، صبح کا ناشتہ نہیں بن سکتا۔ اب اگر میں یہ سوال ان سے کر رہی ہوں تو وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ تم جاؤ اپنی ماں بہنوں سے مانگو، کب تک میں تم لوگوں کو ان سے مانگ مانگ کر پالوں گی؟ حد ہوتی ہے شرم لحاظ کی۔ میری بہن خود غریب ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ اس کے باوجود وہ مجھے اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے کہ بس تو خوش رہ، اپنا گھر چلا۔ اور وہ کتنا کرے گی میرے لیے؟ اس کے باوجود یہ آدمی کہتا ہے کہ اسی کے در پر جاؤ اور اسی سے مانگو۔ تم خود بتاؤ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ان کی بات سن کر میں شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ اس وقت میری پڑھائی چل رہی تھی، نوکری کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر میں امی کا چہرہ تھام کر بولا، میرا نوکری کرنے کا ارادہ نہیں، میں بھی
تعلیم پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ اگر تعلیم ہوگی تبھی مجھے اچھی نوکری ملے گی اور ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ اگر نوکری نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میری بات سن کر امی میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں سب جانتی ہوں لیکن کیا کروں؟ تمہارے باپ نے مجھے ہر طرف سے مجبور کر دیا ہے۔ کیا ہوا سہیل؟ اب تمہیں ہی کوئی کوشش کرنی ہوگی بیٹا، ہم کب تک اس طرح مانگ مانگ کر گزارا کریں گے؟ تمہارے باپ کی طرف سے مجھے اب کوئی بھی امید نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، لیکن امی ٹھیک بول رہی تھی۔ بابا جان سے امید لگانا اب دیوار سے امید لگانے کے برابر ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں واپس آ گیا تھا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ 9 بجے تک مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ گھر کے حالات جتنے بھی خراب ہوں، میں اپنی پڑھائی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ زندگی نے مجھے صرف ایک ہی چیز کو پورا کرنے کی اجازت دی تھی اور میں اس چیز کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کالج میں مجھے اسکالرشپ ملی تھی اور اسی کی بدولت مجھے یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا۔ یہ یونیورسٹی بہت ہائی کلاس نہیں تھی، لیکن میری تعلیم یہاں سے پوری ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 9 بجتے ہی میں یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ امی جان نے اپنے لیے سوکھی روٹی تل کر کھا لی تھی، مجھے بھی کھانے کی ہدایت کی تھی۔ راستے کا مسئلہ ہے، بھوکے پیٹ نہیں جاؤ۔ لیکن فی الحال میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ ابھی کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ ابھی میں اندر داخل ہی ہوا تھا جب ہر طرف مجھے خوبصورت لوگ نظر آنے لگ گئے تھے، مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، فریش چہروں کے ساتھ۔ ایک واحد میں تھا جس کے پاس نہ اچھا لباس تھا اور نہ ہی فریش چہرہ۔ جب گھر کے اندر اتنے مسائل ہوں، اتنی پریشانیاں ہوں، انسان کہاں خوش ہو سکتا ہے؟ میں چپ چاپ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا اور خاموشی سے بیٹھ کر کلاس لینے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام 4 بجے یونیورسٹی سے آف ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ میرے پاس صرف کرائے کے پیسے ہوتے تھے اور وہ پیسے بھی میں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتا تھا۔ کتنا راستہ میں پیدل چل کر عبور کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے بچ جائیں۔ لیکن اب میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بھوک اور پیاس دونوں شدت سے لگنے لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے شدید چکر آئے اور میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ہر شے دھندلی معلوم ہو رہی تھی جب اچانک میری نظر ایک لمبی لائن پر گئی تھی۔ وہاں پر لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک نے کہا تھا، میں نے پچھلے حصے کی طرف جانب نگاہ ڈالی تھی۔ یونیورسٹی کا کوئی ساتھی وہاں موجود تو نہیں، لیکن کسی کو بھی نہ دیکھ میں خاموشی سے اس لنگر کی لائن میں لگ گیا تھا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کر میں لنگر کی لائن میں بھی آ سکتا ہوں۔ لیکن انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، تب وہ صرف اور صرف کھانا مانگتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھانا ہمیں کس جگہ سے دستیاب ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ایک عورت میرے پیچھے لگی تھی اور کافی بے چین لگ رہی تھی۔ بار بار مڑ کر کچھ دیکھتی تھی جا رہی تھی۔ میں پلٹا تھا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو آپ؟ میں نے نرمی سے ہی پوچھا تھا۔ وہ دوسری جانب اشارہ کر کے بولی، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، صرف 2 مہینے کا، میں اسے وہاں چھوڑ کر آئی ہوں۔ میرا دل ڈر رہا ہے، کتے بھی گھوم پھر رہے ہیں، کہیں میرے بچے کے پاس نہ پہنچ جائیں، لیکن مجھے کھانا چاہیے، جبھی میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں۔ لیکن میں یہاں لائن میں نہیں لگ پا رہی۔ اس کی بات سن کر میری نظر اس طرف اٹھی تھی جہاں وہ بچہ موجود تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میرا دل عجیب ہوا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ وہاں پر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے لے آؤں گا۔ وہ فوراً سے بولی، ان کا اصول ہے، جو لائن میں ہوتا ہے
اسی کو کھانا ملتا ہے، میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر نرمی سے بولا، آپ جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کھانا ملے گا۔ میری بات سن کر وہ عورت بنا کچھ بھی بولے اپنے بچے کے پاس چلی گئی تھی، اور وہاں جاتے ہی اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا تھا اور مجھے آس بھری نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا جب میری باری آئے گی میں ان سے بات کر کے اس عورت کے لیے بھی کھانا لے لوں گا۔ لوگ اتنے بھی ظالم نہیں ہوتے کہ کھانا ہی نہ دیں۔ لائن آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد میرا نمبر آ گیا تھا۔ جیسے انہوں نے مجھے کھانا دیا میں فوراً اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بھی میرے ساتھ لائن میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کا بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا، اس لیے وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کی نوازش ہوگی، آپ اس عورت کے لیے بھی کھانا دے دیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، دیکھو بھائی، یہاں پر کھانا اسی کو ملتا ہے جو لائن میں لگتا ہے، یہ لنگر ہے، ہم اسی کو کھانا دیں گے جو یہاں پر آئے گا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، تم اس عورت کا نام لے کر اپنے گھر لے کر جاؤ گے، تمہیں تمہارے حصے کا مل چکا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ میں ایک بار پھر بولا کہ میں نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مدد کر دیں، ویسے بھی تو یہ لنگر ہے اور لنگر تو سب کو ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ آدمی فوراً بولا، اگر تم نہیں جاؤ گے تو یہ کھانا بھی تم سے چھین لیا جائے گا، لائن لمبی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ اس کی سخت آواز پر میں ایک طرف ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا اصول تھا اور وہ اپنا اصول نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، نظروں میں آس تھی، بچہ رو رہا تھا۔ میرا دل عجیب و غریب ہونے لگا تھا، کیا واقعی ہی مجھے چلے جانا چاہیے تھا؟ جو وعدہ میں نے کیا تھا اسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا؟ کئی خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے، لیکن میں فیصلہ نہیں لے پایا تھا۔ کیا مجھے اپنے ہاتھ میں موجود کھانا اس عورت کو دے دینا چاہیے؟ لیکن میں بھی بھوکا تھا، مجھے بھی کھانا چاہیے تھا۔ میں نظر انداز کیے اس بریانی کو اپنے منہ میں ڈالنے لگا جب نظر اس معصوم پھول پر گئی تھی۔ اگر اس کی ماں کھائے گی جب ہی وہ دودھ پی جائے گا۔ میرا دل لرز گیا تھا، کیا مجھے یہ کھانا خود غرض ہو کر کھا لینا چاہیے؟ ایک بھوکا بچہ جو ابھی صرف رونا جانتا ہے، کیا مجھے اس کا کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لینا چاہیے؟ میرے زمین نے مجھے بے اختیار جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، رب العالمین مجھے کہیں اور سے نواز دے گا۔ میں اس عورت کی طرف بڑھ گیا تھا، اپنے ہاتھ میں موجود کھانا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے مانگا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں دیا۔ تم بالکل ٹھیک بول رہی تھی کہ جو لائن میں لگے کھانا اسی کو ہی ملے گا۔ تم میرا کھانا کھا لو، تمہارے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، تم نے بھی تو کتنی دیر تک کھڑے ہو کر لائن لگائی ہے، میں تمہارا حق نہیں کھانا چاہتی، تم کھا لو۔ مگر میں بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس کھانا رکھتے ہوئے جانے لگا تھا جب اچانک وہ بولی، اچھا ٹھہرو، میری بات سنتے جاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ اپنے ہاتھ سے ایک لوہے کا کڑا اتار رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے بس اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری جانب لوہے کا کڑھا بڑھاتے ہوئے بولی، یہ پہن لو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بدولت اس سے بھی کئی سینکڑوں لوگ کھانا کھائیں گے اور تم کبھی بھی لوگوں کو کھانا دینے سے منع نہیں کرو گے۔ تم دیکھنا، تم ایک دن بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے، مگر مجھے بھولنا مت، یہاں ضرور آنا، کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات ضرور ہوگی۔ میں نے اس لوہے کے کڑے کو ہاتھ میں تھام لیا، دل و دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اس کڑے کو پہن لیا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ عورت خوش ہو جائے گی کہ میں نے اسے حقیر سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی کیسے تبدیل ہونے والی ہے۔ ابھی میں گھر آیا ہی تھا جب اماں ایک ٹرے میں کھانا لے کر میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
چکن بریانی کو دیکھ میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، تمہاری خالہ نے آج میلاد قرآن خوانی کی تھی، وہیں سے کھانا آیا ہے تمہارے لیے، اب جلدی سے کھا لو، مجھے پتہ ہے صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں نے واقعی صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں نے چھولے آلو کی بریانی اس عورت کو دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے بدلے میں مجھے چکن بریانی دے دی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ جب آپ کسی کی فکر کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، رب العالمین آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں امی کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان کا کچھ پتہ چلا ہے؟ کہاں ہے؟ صبح سے گھر پر چکر لگایا ہے۔ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، پتہ نہیں تمہارے باپ کو آخر مسئلہ کیا ہے، ہر وقت بس ستانے کا ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پتہ تھا آج میری بہن کی طرف جانا ہے، لیکن جان بوجھ کر جھگڑا کیا اور غائب ہو گئے۔ سب وہاں پر ان کا پوچھ رہے تھے، جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے جب اچانک میرے موبائل فون پر کال آئی تھی۔ میں نے فون یس کر کے کان پر لگایا تھا جب دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ مسٹر سہیل ندیم بات کر رہے ہیں؟ میں نے سلام کیا تھا اور بولا، جی جی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ وہ بولی، آپ نے اپنی سی وی ہمیں بھیجی تھی، کل دوپہر 2 بجے آپ کا انٹرویو ہے، آپ آ جانا۔ مجھے یکدم یاد آیا تھا کہ گھر کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک جگہ اپلائی کیا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی آس امید نہیں تھی وہاں سے مجھے کال آ جائے گی۔ میں فوراً بولا، جی میڈم میں کل آ جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ضروری ہدایات کی تھیں اور فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں حیرت سے موبائل فون دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ سی وی 15 دن پہلے دی تھی اور اب کال آنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کافی دیر تک میں سوچتا رہا تھا جب اچانک میری نظر اس لوہے کے کڑے پر گئی تھی۔ دل و دماغ یکدم تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ کیا یہ سب اس کڑے کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ گھر میں آتے ہی پہلے بریانی کا مل جانا اور اب نوکری، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پوری رات میری اسی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا، امی تازہ پراٹھا میرے لیے بنا رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا اور بولا، کیا بات ہے، یہ پراٹھا کیسے بن رہا ہے، گھی کہاں سے آیا؟ وہ بولی، تمہارے ابا نہ جانے کس سے راشن لے کر آئے ہیں، یقیناً کسی نے خیرات کیا ہوگا، لیکن ابھی جو حالات ہمارے ہیں خیرات بھی قبول ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن میں بنا کچھ بھی کہے امی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں نظر ایک بار پھر اس لوہے کے کڑے پر گئی تھی، لیکن میں کچھ نہیں بولا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں یونیورسٹی چلا گیا تھا اور ٹھیک 1:30 بجے وہاں سے نکل کر اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں میرا انٹرویو تھا۔ کمپنی بہت بڑی تھی، مجھے ایک ورکر کی جگہ پر ہائر کیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انٹرویو کے لیے مجھے بلا لیا گیا تھا۔ مجھ سے دیگر سوالات کیے گئے۔ تعلیم اچھی ہونے کے باعث میں نے بآسانی ہر سوال کا جواب انہیں دیا تھا، جو میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ان لوگوں نے میرے انٹرویو میں ہی نکال دیا تھا اور پھر مجھے یہ بول کر بھیجا گیا کہ آپ کو کال کر دی جائے گی۔ مجھے لگا تھا یہ سب ایک خواب ہے، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، مجھے اور کال ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ شام 7 بجے مجھے کال آ گئی تھی کہ آپ کل سے جوائننگ دے سکتے ہیں اور کل ہی آپ کے ساتھ سیلری وغیرہ فکس کر لی جائے گی۔ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا واقعی ہی مجھے نوکری مل چکی تھی؟ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اگلے دن نوکری کے لیے چلا گیا تھا۔
وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا 60,000 سیلری پر مجھے رکھا گیا ہے۔ میرے گھر میں جہاں 60 روپے نہیں ہوتے تھے، اب مہینے کے 60,000 روپے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے آئیڈیاز ان لوگوں کو اتنے پسند آنے لگ گئے تھے کہ میری سیلری بڑھتے بڑھتے 1,20,000 پر پہنچ گئی تھی۔ زندگی میں امن ہی امن ہو گیا تھا۔ میری ماں کے چہرے پر خوشی آنے لگ گئی تھی۔ باپ بھی بہتر حالت میں آ گیا تھا۔ پڑھائی بھی چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نوکری بھی۔ مینج کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن میں کر رہا تھا کیونکہ مجھے اپنا گھر بھی دیکھنا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب خوشحالی آتی ہے تو اچانک سے بدحالی بھی آتی ہے۔ میرے بابا جان کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا۔ وہ وقت میرے لیے بہت زیادہ کٹھن تھا۔ میں خوب رویا تھا۔ زندگی نے اتنا بڑا دھچکا دیا تھا کہ میں بالکل ہی ہل چکا تھا، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ بھی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر میں اپنی ڈگر پر آ گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور میں اسی کمپنی میں شیئر ہولڈر بن گیا تھا، پورے 30%۔ یہ سب سے بڑی کامیابی میرے لیے ثابت ہوئی تھی۔ شیئر ہولڈر بنتے ہی میں نے اپنی گاڑی لے لی تھی اور زندگی کو آسان کیا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 4 سال بعد میں اسی کمپنی میں 70% کا پارٹنر اور ایک بہت بڑے بنگلے کی مرسڈیز کا مالک بن چکا تھا۔ زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں روز اس جگہ پر جاتا جہاں میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ کہاں چلی گئی تھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ اس نے میری زندگی کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھی، لیکن مجھے پھر بھی امید تھی کہ اب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میری ملاقات اس سے ضرور کروائیں گے۔ لیکن اب 5 سال ہو چکے تھے، اس عورت کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ میں بھی اپنے خیالوں میں ہی کھویا ہوا تھا جب واش روم کا دروازہ امی جان نے کھٹکھٹایا تھا۔ ان کی کھٹکھٹاہٹ سے میں ہوش میں واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے شاور بند کیا، ان کی آواز باہر سے آئی تھی، کہاں رہ گئے ہو؟ باہر آ جاؤ، باہر میں نے چائے بنائی ہے، دونوں ماں بیٹے ساتھ پیتے ہیں۔ میں جی اماں بول کر اب مکمل فریش ہوا تھا اور کچھ دیر کے بعد میں باہر آ گیا تھا۔ اس ماضی نے مجھے میری خالہ کی مہربانیاں بھی یاد کروائی تھی۔ جس وقت ہم لوگ مشکل کا سامنا کر رہے تھے، میری یہی غریب خالہ تھی جس نے اپنے حالات کی پرواہ کیے بغیر میری مدد کی تھی۔ امی کے کہنے پر میں نے شام میں انمول سے منگنی کر لی تھی۔ دل اداس تھا، مگر میں نے اداسی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ منگنی میں خالہ اور اس کے گھر والے سب لوگ شامل ہوئے تھے۔ بڑوں نے ہی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی اور میں کچھ بول نہیں پایا تھا۔ انمول کے چہرے کے رنگ بھی بہت کچھ بتا رہے تھے۔ میرا دل اس کی طرف سے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ہر چیز چھوڑ کر اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ اب یہ رشتہ ہو گیا ہے تو میں اسے ضرور نبھاؤں گا۔ اگلا دن پورا معمول کے مطابق بیت گیا۔ 4 بجتے ہی میں ہوٹل پہنچ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں سے میری کامیابی کی شروعات ہوئی تھی۔ میں لائن میں ہی لگا ہوا تھا جب اچانک ایک شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ندیم انڈسٹری کے مالک ہیں نا؟ سہیل ندیم سر، میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے آپ کے انٹرویو وغیرہ بھی دیکھے ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے کہنے پر کافی زیادہ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ماسک پہننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نظروں میں آ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس شخص نے میری ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی اور کسی نے میڈیا کو فون بھی کر دیا تھا۔ میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، میری باری بھی آنے ہی والی تھی جب دھڑا دھڑ میڈیا کی گاڑیاں آ کر وہاں لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں حیرت سے تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ فوراً ہی
لوگ مائک لے کر میرے پاس پہنچ گئے تھے، میرا نمبر بھی اب آ چکا تھا، لیکن میڈیا کو دیکھ مجھے تھامنا پڑا تھا۔ ایک لڑکی میری طرف مائک کرتے ہوئے بولی، سر آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے، لیکن آپ پھر یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ لنگر کیا آپ کرواتے ہیں؟ لیکن یہ تو کسی اور کے نام ہے۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میں منظر عام پر آ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا پورا خاندان، میرے تمام کولیگز، دوست، احباب سب دیکھیں گے۔ نہ جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں کیمرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کا یہ سچ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آج اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ کامیابی جو مجھے آج ملی ہے، یہ اسی جگہ سے ملی تھی۔ 5 سال پہلے میں بھی ان غریب لوگوں کی طرح ہی بھوک سے مر رہا تھا، اور اس لائن میں ہی لگا ہوا تھا جب ایک عورت نے آ کر مجھ سے مدد مانگی تھی کہ میں اس کے بدلے کی لائن لگاؤں اور اسے کھانا دے دوں۔ یہاں کا اصول ہے، اگر ایکسٹرا کھانا مانگا جائے تو یہ لوگ نہیں دیتے۔ مجھے اس عورت پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے اپنا کھانا اسے دیا تھا اور بدلے میں اس نے مجھے یہ کڑا دیا تھا، اور جب سے یہ میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے نوکری ملی، مجھے کھانا ملا، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے ترقی ملنا شروع ہو گئی۔ پہلے گھر، گاڑی، کمپنی سب مل گئی۔ میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کتنی بھی کامیابی مل جائے، لیکن آپ اپنا پرانا وقت نہیں بھولا کرو۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرو جنہوں نے آپ کو یہ وقت نصیب کرنے میں مدد دی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ مجھے سن رہی ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی۔ میں آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ میری بات سن کر کافی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اتنا بڑا بزنس مین ایک ایسی عورت کا شکریہ ادا کر رہا تھا جو نہ جانے کہاں تھی۔ آج کل لوگ کبھی بھی اپنا پرانا وقت یاد نہیں کرتے، خاص کر ان لوگوں کو بالکل یاد نہیں کرتے جو کبھی ان کی مدد کر پائے تھے۔ وقت گزرا تھا، امی نے میری شادی انمول سے کروا دی تھی۔ وہ لڑکی واقعی بہت اچھی تھی۔ اس روز ماضی کو یاد کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ ان کی فیملی نے بھی ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور ہمیں برے وقت میں سمجھا تھا۔ اب میری باری تھی ان لوگوں کی فکر کرنے کی۔ میں نے انمول کے بھائی کو چھوٹا سا کاروبار کروا دیا تھا جو اب وہ بہترین طریقے سے چلا رہا تھا۔ میں بھی انمول کے ساتھ خوش ہوں۔ زندگی میں بس یہی خواہش ہے کہ ایک دفعہ اس بچے اور عورت سے اور اس کے بچے سے ملاقات ہو جائے، لیکن وہ لوگ کہاں پر ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا جو آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ مجھے نہیں معلوم اس عورت کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ میری زندگی میں ایک اہم کردار ضرور رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔